ٹاسک نمبر 2 ہے بیہیویئر مینجمنٹ. اپنے بیہیویئر کو کیسے مینج کرنا ہے. بیہیونگ یور وے ٹو ہیپینس. فیک اٹ ٹل یو میک اٹ. اکثر لوگ ایسی بات کہتے ہیں کہ آپ شروع میں فیک کریں اور پھر آہستہ آہستہ آپ سے ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن ہمیں یہاں پہ کیا سیکھنا ہے. یو جینوئنلی ڈو وانٹ اے ہیلدی ہیپی اینڈ پروڈکٹیو پارٹنرشپ. مطلب ہمیں فیک کرنے سے ہم زیادہ دیر تک اس پہ نہیں چل سکتے کہ میں کوشش کر رہی ہوں. نہیں, ہمیں جینوئنلی یہ چیز چاہیے اور یہ ہپوکریسی نہیں ہوگی. جی بالکل. If you begin to behave in ways that define and reflect your priorities, then you will begin to enjoy the consequences. یعنی جب آپ اپنی پرائرٹی سیٹنگ جو کرتے ہیں اس کے مطابق کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو فیک نہیں کرنا پڑتا. فیک اس کو کرنا پڑتا ہے جو اپنی کمفرٹ زون میں رہتا ہے اور اس کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے وہ بس یہ شو کرنے کی کوشش کرتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے اور وہ کام بھی نہیں ٹھیک کرتا اور وہ پھر زیادہ دیر نہیں چل سکتا. تو آپ کو جب اپنی پرائرٹی سیٹ کر کے کرتے ہیں تو اس سے بہتری آتی ہے. When your partner looks at you and laughs or smiles, then do something that gives your partner the chance to look at you and laugh and smile. یعنی ہمارا ہوتا یہ کہ اگر کبھی اب ہم اسپاؤس جو ہوتا ہے وہ مسکرا کے دیکھے یا اچھے موڈ میں ہو, ہم فوراً موڈ خراب کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ جو پچھلے 5 دن سے انہوں نے کیا تھا ذرا اس کا بدلہ تو پورا کر لیجیے. اچھا, اندر سے ایک آواز کہہ بھی رہی ہوتی ہے کہ مت اس طرح بہیو کرو اس وقت, لیکن وہی بات ہے جو اپنا وہ بیڈ اسپرٹ ہوتا ہے نا وہ اس وقت حاوی آ جاتا ہے اور پھر اسپاؤس کا موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے. تو آپ اس کو تھوڑا سا ریسیپروکیٹ کر دیں. پھر کریٹ وٹ یو وانٹ بائی ڈوئنگ وٹ یو کین. یو کین موو ان دا ڈائریکشن اف یو چوز ٹو کنڈکٹ یور سیلف وتھ پیشن. آپ دیکھیں نا جب ہمارا پیشن کسی کام کا ہوتا ہے تو ہم اس ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں. تو جب ہم اپنے آپ کو پیشنیٹ بنائیں گے, اور اس میں ہمارے ساتھ ایکچولی ریلیشن شپس میں ہوتا ہی ہے ہسبینڈ وائف کے کہ ہم تھک جاتے ہیں, ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں, ہمارا پھر دل نہیں چاہتا کہ بھئی مطلب میں ہی ایفرٹ کرتی رہوں. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو 2 ایسپیکٹ سے آگے بڑھائیں, ایک تو یہ بات ہے کہ میری ان پٹ سے ریلیشن شپ میں بہت فرق آ جاتا ہے اور وہ فرق میرے اوپر آتا ہے, ریلیشن شپ میں بھی آتا ہے اور میرے اوپر آتا ہے. اور اگر میں ان پٹ نہیں دے رہی, ریلیشن شپ تو خراب ہو رہا ہے لیکن میں بھی ڈاؤن جا رہی ہوں. لیکن اصل میں پیشن جہاں انوالو ہو نا وہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے, اٹس ایزی ٹو بی پیشنیٹ اباؤٹ سم تھنگ نیو, بٹ جب وہی کسی پٹی چیز جس میں آپ کب سے ہیں اینڈ دس یو آلریڈی ڈونٹ ہیو پیشن فار اٹ اینی مور, اور اپنے پیشن کو اگنائٹ کرنا, دیٹس اے ہول بال گیم, ڈفرنٹ بال گیم. وہ مطلب بہت بہت بڑی اسٹرگل ہو جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کہ ریلیشن شپ اچھا نہیں ہوتا اور وہ سے ایک ریلیشن شپ ورک نہیں کیا, وہ دوسرے ریلیشن شپ میں جاتے ہیں. اس پہ بھی بہت سی ریسرچ ہے جو کہتی ہے کہ اگر وہ لوگ پہلے سے ویل اکوپڈ نہیں تھے, انہوں نے اپنے اوپر کام نہیں کیا تھا, لیٹس سے جیسے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ایک انسان نے کاؤنسلر کے پاس بھی گیا, اس نے بہت سی ٹریننگز بھی لی اور اس نے اپنے ریلیشن شپ پہ ورک کیا اور وہ ورک نہیں کیا اور اس کو نکلنا پڑا اس ریلیشن شپ میں سے. وہ جب جائے گا تو پاسبلٹی ہے کہ وہ بہت اچھا ریلیشن شپ بنائے. لیکن ایک انسان بالکل اسٹیٹک بیٹھا ہوا تھا, بیڈ اسپرٹ کے ساتھ اس ریلیشن شپ میں تھا, پھر وہ ریلیشن شپ پہ ورک نہیں کر سکا اور وہ دوبارہ کسی ریلیشن شپ میں جائے گا تو چانسز یہ ہیں کہ وہ ریلیشن شپ بھی اس کا خراب ہوگا. وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی اسکلز نہیں ڈیولپ کی, تو چانسز یہ ہے کہ وہ ویسا ہی پارٹنر دوبارہ لے لے گا. جیسے ہم فرینڈس کا کہتے ہیں نا کہ بچے وہی فرینڈس دوبارہ بناتے ہیں. بالکل. تو کیونکہ آپ کی اپنی ڈیسیژن میکنگ ٹھیک نہیں ہوئی تو یو اینڈ اپ ود دی سیم ٹائپ آف پرسن. But still, when you look at it, every time you indulge in a new project, the passion is always higher. And it's easy to do it. Whenever the project has become old, reigniting passion becomes very difficult. وہ بالکل بات صحیح ہے. تو conscious rather than spontaneous choice. So continue to behave like a winner. Give yourself and your relationship an optimistic benefit of doubt. پھر new feeling follow new behavior. Critical to keep your momentum alive. اور reconnect is a verb. If you are reconnecting, you aren't just thinking and feeling, you are doing. یاد رکھیں کہ ریکنیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تو جس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن شپ میں بہتری آ رہی ہے. میکنگ سبسٹینشیل آبزرویبل چینجز. اسمارٹ گول سیٹ کرنے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ میں دل میں سوچ رہی ہوں, دوسرے انسان کو وہ نظر ہی نہیں آ رہا. کام کچھ ایسے کرنے جو دوسرے انسان کو نظر آئیں. Your spouse will sense in you a revitalization of the heart and your interest, which means she cannot help but get caught up in your passion too. جیسے اب آج کل کووڈ ہے جو فوراً لگ جاتا ہے ایک دوسرے سے, یا کوئی وائرل انفیکشن ہے, ہمارا کچھ ایسا بیہیویئر ہونا چاہیے کہ دوسرا انسان کچھ مطلب اچھا رسپانس دیے بغیر رہ نہ سکے. مگر اس میں کہوں گی یار رائٹ, جو آپ نے ہم سے کروایا تھا نا انڈرسٹینڈنگ یور اسپاؤس کی نیڈز,
وہ یہ کر سکتا ہے, کیونکہ ہمارا پرابلم یہ ہے نا کہ ہم اپنی نیڈس کے حساب سے ڈیفالٹ پہ اپنی طرف سے اچھا کر رہے ہیں, اس پارٹنر کی وہ نیڈ ہی نہیں ہوتی. جی. تو اگر آپ اسپاؤس کی نیڈ سمجھ کے وہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آئی تھنک دس ڈفرنس. یس, اس لیے کہ میں اپنے پرسپیکٹو سے دیکھ رہی ہوں, میں اپنے اسپاؤس کے پرسپیکٹو سے تو کوئی چیز رکھ ہی نہیں رہی ہوں جو کرنا چاہ رہی ہوں. سو اف یور پارٹنر ہیز ٹو ریڈ یور مائنڈ ٹو نو ہاؤ یو فیل, یو آر جسٹ لیزی اینڈ انویلنگ ٹو ٹیک دا رسک آف ریچنگ آؤٹ. یعنی جب ہم بیٹھے بیٹھے سوچتے رہتے ہیں اس کو یہ کرنا چاہیے, اس کو ایسے بہیو کرنا چاہیے, اور جو صحیح طریقے ہیں وہ ہم نے اختیار نہیں کیے, تو پھر یہ ہمارا مسئلہ ہے نا. ہم ایکسپیکٹ کریں کہ جی ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ میں اس وقت کیا چاہتی ہوں. مجھے لگتا ہے اس رشتے میں ایکسپیکٹیشنز اس قدر ہائی ہوتی ہیں, اس قدر ہائی ہوتی ہیں کہ کوئی دونوں بھی کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے. اور رشتوں میں ہم کمپرومائز کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ کرتے ہیں اور باقی, مگر اس رشتے میں جو ایکسپیکٹیشنز ہم ہائی کرتے جاتے ہیں دونوں اسپاؤسز. اچھا, مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے جو حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ شیطان اس کو تاج پہناتا ہے اپنے چیلے کو, جو کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروائی. تو اس میں یہ بھی فیکٹر بہت بڑا ہے کہ شیطان اس ریلیشن شپ کے بہت پیچھے ہے کہ یہ ریلیشن شپ نہ بن سکے. اور مجھے لگتا ہے اس میں ایک اور فیکٹر جو یہ کہتی ہے نا ایکسپیکٹیشنز, وہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر یہ انسٹنکٹ بہت زیادہ ڈالی ہے جو اپوزٹ جینڈر کے لیے اٹریکشن ہے اور سب کچھ ہے, اور ان سے ریلیٹڈ ہماری نیڈس بہت زیادہ ہوتی ہیں دونوں سائڈس میں. اور پرابلم یہ ہو جاتا ہے, میں کہہ رہا مجھے اس ورک شاپ سے سب سے زیادہ یہی بات سیکھنے کو ملی ہے کہ میں اپنے پہ ہی فوکس کرتی ہوں, اس پہ نہیں کرتی. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پہ فوکسڈ ہوتے ہیں, اپنی نیڈس پہ فوکسڈ ہوتے ہیں, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جب ہماری یہ نیڈ ہے تو ان کی بھی یہی نیڈ ہے, اینڈ وی ڈو ناٹ فوکس آن دیئر نیڈس. اور ان کا بھی یہی حساب ہوتا ہے, ان کو بھی لگتا ہے جو میری نیڈ ہے وہی اس کی نیڈ ہے, تو وہ اپنی نیڈ کے حساب سے دے رہے ہوتے ہیں. اگر وہ جو مجھے ایک بات یاد ہے, میں نے لیکچر سنا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہر ریلیشن شپ جب خراب ہونے لگے تو یاد رکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے ہم فرائض کی جگہ حقوق پہ فوکس کر رہے ہیں. تو یہ اسی طرح کی چیز ہے, ہم اپنی نیڈس پہ فوکس کرتے رہتے ہیں, ان کی نیڈس پہ فوکس نہیں. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر لڑکی کو شادی سے پہلے بتایا جاتا ہے جب شادی ہوگی جو دل چاہتا ہے کر لینا, جو دل چاہتا ہے کر لینا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو جس سے میری شادی ہوگی نا تو بس وہ جو میرا دل چاہے گا میں کروں. اسی طرح لڑکے بھی اگر آپ دیکھیں وہ اپنے آپ کو حرام سے بچاتے ہیں, وہ بھی اپنا اگر نظر کا پردہ کر رہے ہیں یا اپنے ریلیشن شپ میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو بھی لگتا ہے اچھا بیوی آئے گی تو وہ میرے ارد گرد پھرے گی, میرا خیال رکھے گی, میرا کام کرے گی, اور کوئی کام نہیں ہوگا, بس میری خدمت میں لگی رہے گی. تو وہ دونوں اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ جاتے ہیں, یہ نہیں سوچ کے جاتے اس ریلیشن شپ میں کہ مجھے کیا ڈالنا ہے انگریڈینٹ, وہ یہ سوچتے ہیں دوسرا مجھے کیا دے گا, اور یہی ہماری سوسائٹی میں چل رہا ہے. سو کنڈیشنل کمٹمنٹ کیا ہے, یو آر لوکنگ آؤٹ فار دا بیسٹ انٹرسٹ آف یو اینڈ یور اسپاؤس, دیٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو انٹینشنلی کاز ہرٹ. ٹھیک, یو آر گوئنگ ٹو بی اویلیبل وین ہی اور شی نیڈس یو. پھر بیسٹ پریڈکٹر آف فیوچر بہیویئر از ریلیونٹ پاسٹ بہیویئر. اس لائن کو رٹ لیں کہ بیسٹ پریڈکٹر آف فیوچر بہیویئر از ریلیونٹ پاسٹ بہیویئر. جو میں نے ابھی اسی چیز سے ریلیٹڈ, یعنی جو سچویشن آئی ہے نا اور وہ ابھی گزری ہے, اس میں نے جو بھی بہیویئر دیا تھا, چانسز یہ ہیں کہ میں آگے فیوچر میں بھی ویسا ہی بہیویئر دوں گی اس سے سملر سچویشن. اور اس کو ہم نے نہیں کرنا ہوتا. یعنی آپ اس کو جو مرضی بنا لیں, آپ اس کو جو بھی اچھا بہیویئر دیتے جائیں گے نا آج کے ٹائم میں, کسی چیز جو مطلب ناشتہ ہے, کھانا ہے, گھومنا پھرنا ہے, بات چیت کرنی ہے, انٹیمیسی ہے, جو آپ نے اس وقت دیا وہ پاسٹ بنے گا نا, بالکل, اور وہ اچھا ہوگا تو وہ فیوچر میں بھی وہی جانا ہے. Days turn into weeks, weeks into months, and soon your relevant past behavior is positive and productive. کہ جیسے جیسے ہم اپنے بہیویئر کو ٹھیک کرتے جا رہے ہیں, وہ جو ہمارا پاسٹ اچھا بنتا جا رہا ہے, تو وہ فیوچر میں بھی ہم بہتری کی طرف جاتے ہیں. The most accurate prediction for the future becomes more of the same. وہی چیز آگے آنا شروع ہو جاتی ہے. اوکے, ٹاسک نمبر 3, گول مینجمنٹ کرنی ہے. اچھا, have specific conscious plan to change. You must have a particular plan to deal with what you know will be the weakest spots in your relationship. فیوچر کے لیے ہمیں ہر جگہ یہ دیکھنا ہے کہ کون سے ویک ایریاز ہیں, ان کو میں نے کیسے کور کرنا ہے, ان کے اوپر میں نے فوکس کرنا ہے. Need a plan to build on greatest strength of your relationship. بلڈ کرنا ہے اپنی اسٹرینتھ کے ذریعے. Goal setting is critical part of the plan. It can cause you to lose your sense of urgency and drive. Okay? تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم گول سیٹنگ کر لیتے ہیں تو یہ جو ایک جلدی سے میں کچھ کر لوں اور میں یہ بول دوں, وہ آپ اپنے آپ کو نا پھر اس پلان کے مطابق لے کر چلتے ہیں, اس کو پھر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں صحیح طرح. It is very easy to ignore the problems which need work.
easy to take the good things in your relationship for granted and let them stagnate. تو بہت سارے اچھے کام جو ہمارے ریلیشنشپ میں ہو رہے ہوتے ہیں جب ہم گول سیٹنگ کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے ان کو آگے انہینس کرنے کے لیے. آپ دیکھیں نا ڈرائنگ روم میں ہم آتے ہیں اپنے وہاں کرسٹل پڑا ہوا ہے چمک رہا ہے اس کو پھر چمکاتے ہیں. صفائی کوئی اور آگے آپ کا گھر دیکھے کہ بالکل چمک رہا ہے ہم کہتے ہیں نہیں توبہ آج تو اتنا گند پڑا ہوا ہے ہر طرف. وہ ہمیں اس میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کرنا ہے. لیکن جو ریلیشن شپس ہیں ان میں جو چیزیں خرابیاں آنی شروع ہو رہی ہیں وہ ان کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں, مینج ہی نہیں کرتے. یو مسٹ آلویز ہیو سم ریلیشن شپ گول ان یور ونڈو آف فوکس with specifically defined behavior for achieving it. یہ مطلب مسئلہ ہے, اس کو میں نے اپنے اس behavior سے ٹھیک کرنا ہے. یہ کہہ رہی ہیں نا کہ ایک بڑا جنرل کانکریٹ پلان نہیں بنانا کہ بس میں نے خوش رہنا, دیٹ شوڈ ناٹ بی دی گول. وی شوڈ ہیو اسپیسیفک ٹارگیٹڈ, مطلب وہ تو ہماری ویژن ہے نا, خوش رہنا, اپنی شادی کو سکسیسفل بنانا. اور ہم تو دیکھیں نا مسلمان ہونے کے ناطے اس صرف دنیا کے لیے تو نہیں کر رہے نا, ہم تو آنے والی نسلوں کے لیے کر رہے ہیں, اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم وہ دین کو صحیح طرح سے آگے لے کے چل سکے نا. ہم تو اس وجہ سے یہ بھی ہمارا ویژن ہے. اچھا خالی خوش رہنا تو ویژن نہیں ہے, اب اس کے لیے اب ہمیں گول سیٹنگ کرنا. جیسے فار ایگزامپل گول دیٹ یو وڈ سیٹ, جیسے ہسبینڈ سے میری اس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے یا اس بات پہ کانفلکٹ آ رہا ہے, فوراً اپنے بیڈ اسپرٹس کو دیکھ لیا کہ میرا کون کون سا بیڈ اسپرٹ ہے جو کہ یہاں پہ کام کر رہا ہے, یا میری کون سی ریلیشن شپ ویلیو اسٹرینتھ ہے جو کہ میں اس کو یوز کر سکتی ہوں, یا میں کس متھ میں الجھ کے رہ گئی ہوں جس کی وجہ سے میں ان باتوں کو لے کے آ رہی ہوں. پھر اس کے بعد میں نے اس دن کے لیے, اس ویک کے لیے, اس منتھ کے لیے کچھ ٹینجیبل پلانز رکھنے ہیں. مثلا یا تو وہ جب ایسی بات کہتے ہیں تو یہاں پہ یہاں خاموش ہو جانا ہے, یا ان کے ساتھ اس طرح سے اگر ضرورت ہے بات کرنے کی تو کس طریقے سے بات کرنی ہے, یا میں نے اپنی اسٹرینتھ سے اس ریلیشن شپ کو کیسے اسٹرانگ کرنا ہے. یعنی وہ ایگزیکٹ کوئی کرنے کا کام لے کر آنا ہے. ہم اپنے دماغ میں تو سوچتے رہتے ہیں اور پھر سوچتے سوچتے صرف اس شخص پہ چلے جاتے ہیں, دوسرے انسان پہ, دیکھو وہ بھی تو نہیں کر رہا میں ہی کرتی رہوں, اور وہی بات ہے اپنے بیڈ اسپرٹ کو انہینس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب میں نے نوٹ کیا کہ صرف کئی دفعہ اگر آپ صرف یہ کرتے ہیں کہ وہی بات ہے کہ اسپاؤز آیا تو آپ کا موڈ بھی خراب ہے, آپ کو کسی بات پہ غصہ بھی, آپ نے آپ کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, کوئی بات ہے انہوں نے 10 کام کیے 2 نہیں نہ کیے, ان 2 باتوں کے اوپر نہ فوکس کریں, آپ ان 10 کاموں کے اوپر خوش ہو جائیں اور اس کا اظہار بھی کر دیں. وہ جو 2 کام نہیں ہوئے ہوتے وہ ہمیں بادر کرتے رہتے ہیں. سو سم ویک اسپاٹس ہمارے کون سے ہوتے ہیں؟ فائٹنگ, یہ نہیں کرنا, وڈرا نہیں کرنا, یہ وہ جو ہے سائلنس اینڈ وائلنس. پھر اس کے بعد ٹربل اسپاٹس اپنے خود دیکھنے ہیں کہ میرے ٹربل اسپاٹس کیا ہیں, اپنے بھی پرسنل بھی, اپنے ہسبینڈ کے, اسپاؤس کے, یا اپنے ریلیشن شپ کے. وشیس سائیکل ہمارا کہاں شروع ہو جاتا ہے, وہی ایک بات شروع ہوتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی بس وہ لڑائی بن جاتی ہے, اور وہ پھر ان کا بھی موڈ خراب اور میرا بھی موڈ خراب. ان کو ہم نے بریک کرنا ہوتا ہے. اسٹک ان کمفرٹ زون, کچھ جگہوں پہ ہم خود اپنی کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کیا اس کے لیے اتنی محنت کروں, ان سے بات کروں, اور پھر انہوں نے ماننا تو ہے نہیں, انہوں نے کرنا تو ہے نہیں, اور ان سے کیا بھی نہیں جانا. اور پھر وہی بات ہے ویکنیسز جو ہیں اپنے اندر اور اپنے اسپاؤس کے اندر ان کو دیکھنا. سو بیسیکلی کیا ہے, بی این ایکٹیو گول سیٹر اینڈ پرسوئر, کیپ اپ دا مومنٹم. جو یہ کہتے ہیں سویا ہوا جو ایک کتا ہے اس کو جگانا, وشز کوئی ایک جانور ہے جو آپ پہ کوئی اٹیک کر سکتا ہے, وہ یہ والی بات ہم کہتے ہیں جو سویا ہوا ہے ریلیشن شپ اس کو سویا ہوا رہنے دو. لیکن کئی جگہ پہ اس کو وہ واچ ڈاگ ہو سکتا ہے, اس نے اپنی کوئی رکھوالی کرنی ہے, کوئی کام کرنا ہے, تو اس سوئے ہوئے کتے کو اٹھانا ضروری ہے اس وقت تاکہ وہ جا کے اپنا کام صحیح طرح سے کرے. سو ڈیفائن وٹ یو وانٹ, بی ایکسٹریملی اسپیسیفک, مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کیا چاہیے. Break your goals down into specific behaviors or observable elements that define it. Or a goal without a schedule is nothing more than a dream or fantasy with which you entertain yourself. Okay? تو ایگزیکٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے اسکیجول. اس وقت ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ آج ہسبینڈ آئیں گے تو اکثر جب وہ آتے ہیں تو میں اس بات پہ بڑی اپسیٹ ہو جاتی ہوں کہ وہ تو آتے ساتھ ہی آفس کے کام میں بزی ہو جاتے ہیں, یا یہ کہ ان کا کوئی فون ہی آ جاتا ہے, یا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, اتنے تھکے ہوتے ہیں, وہ میرے سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. تو اس وقت میں نے کیا کرنا ہے,
کون سا میرا بیڈ اسپرٹ وہاں پہ آ رہا ہے، کون سی ریلیشن شپ ویلیو ایسی ہے جس کو میں یوز کر سکتی ہوں، یا ان کو تھوڑی دیر کے لیے اسپیس دے سکتی ہوں اور اس کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کھا پی سکتی ہوں. ضروری نہیں ہے میں روز ان کو یہ شکایت ہی کروں کہ آج آپ پھر آفس کا کام ساتھ لے آئے ہیں، آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے میرے سے بات کرنے. جیسے ایک ہے کہ آپ نے سوچا کہ بس میں نے اب ان کو سمجھا دینا ہے، اب ان سے میں نے بات کر لینی، لیکن آپ بات کرتے ہی نہیں ہیں، یا یہ کہ بات کرتے ہیں تو آتے ساتھ ہی کر لیتے ہیں. ایک یہ بھی ہے نا کہ جیسے فرض کریں بہت ضروری کوئی بات کرنی ہے آپ نے، تو پھر آپ پھر سوچتے ہیں کہ کس وقت بات کرنی ہے، یعنی وہ جو اسکیجول میں نے کب ڈالنا ہے کہ اس دن میں نے بات کرنی ہے، اس وقت بات کرنی ہے، اس طریقے سے میں نے بات کرنی ہے. آپ نوٹ کریں کہ ہم اکثر اوقات رینڈم طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. اس میں مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ اس طرح ہے کہ لائک ہمیں پتا ہے کہ میرا دن ایسے گزرنا ہے، میرے میاں کا دن ایسے گزرنا ہے. دین واٹ وی ڈو از دیٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ لیٹس when he comes home we will try and give each other space and let's relax a bit. اور جب وہ پھر ہو جائیں گے then we will have a gap shop. اپنے مائنڈ میں تھوڑا سا کر لیں with space کہ ان کا مائنڈ ہو سکتا ہے کچھ ڈفرینٹ چیز. بالکل. کئی اسپاؤزز ہوتے ہیں وہ دل میں سوچتے رہتے ہیں کہ چھوڑو پر ایک فائدہ نہیں ہے بات کرنے کا. اب جب آپ نے یہ سوچ لیا اور آپ نے وہ کنورسیشن جو کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی تو پھر اس سے مسئلہ نہیں حل ہوتا. تو وہ کنورسیشن یا جو بھی کرنے کا کام ہے اس کو اسکیجول کر کے کرنا. بریک ڈاؤن دا اسٹیپس، کریٹ اکاؤنٹیبلٹی، اپنے لیے اکاؤنٹیبلٹی کہ اگر میں نے بات ہی نہیں کی یا میں نے اس مسئلے کو ہینڈل ہی نہیں کیا تو پھر میں کیسے اس کے اوپر اس طرح سے کوئی بھی کمپلین کر رہی ہوں. رپورٹ یور پروگرس ٹو سم ون، کسی مینٹور کو یا لیں یا پھر کسی فرینڈ جو کہ اس پروسیس سے گزری ہو یا اس کو پتا ہو بڑی سسٹم کی. جی ہیو اے کلیئر آؤٹ کم کرائٹیریا، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا پھر کیا آؤٹ کم ہوگا. ٹاسک نمبر 4 ڈفرنس مینجمنٹ، اس کو بھی سمجھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اوورویلمڈ ود فرسٹریشن، دیٹس جسٹ ناٹ پاسبل بیکاز اٹ ڈزنٹ ایگری ود مائی لاجیکل تھنکنگ. یعنی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اپنے اسپاؤس سے ڈیل کرتے ہوئے، ہم کہتے ہیں کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، مطلب میرا لاجک مجھے بتا رہا ہے کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے، یہ ان کو یہاں پہ یہ کرنا چاہیے، یہ یہاں نہیں کرنا چاہیے. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ بات. اسپاؤس کے بارے میں کہنا، ٹاک اباؤٹ ٹرائنگ ٹو پٹ اسکوئر پیگز ان راؤنڈ ہولز. تو وہ بات ہے کہ اگر وہ پزل آپ کے سامنے ہے اور اس میں راؤنڈ ہولز ہیں اور اس میں آپ اسکوئر چیز ڈالنے کی کوشش کریں وہ جائے گی نہیں. So there is no right answer. You and your mate have enormous differences and no amount of work can bridge the gap. ایک بات جو ہمیں اس ریلیشن شپ میں سمجھنی ہے، جو میں نے شروع میں بھی بات کی تھی، اپوزٹ سیکس ہیں، ان میں بے تحاشا ڈفرینسز ہیں. ان ڈفرینسز کی وجہ سے ایک سرٹن لیول آف گیپ ول آلویز بی دیئر. یو ہیو ٹو لرن ٹو مینج یور ریلیشن شپ، اور اس گیپ کے ساتھ ریلیشن شپ کی مینجمنٹ آتی ہے. یو نیڈ ٹو امبریس دوز ڈفرنسز، فائنڈ ویلو ان دیم. سو ریزسٹنگ دا ڈفرنسز بائی بینگ ججمنٹل اباؤٹ دیم ول کاز یو نتھنگ بٹ پین. ہم اگر ان کے بارے میں ججمنٹل ہو جائیں ڈفرنسز کے بارے میں تو اس سے صرف ہم اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس سے کوئی اور فائدہ نہیں ہوگا. ہسبینڈ 2 جملوں میں وہ بات کرتے ہیں، وائف 15 جملوں میں وہ بات کرتی ہیں، اور پھر وہ 15 جملوں میں بات کرنے کے بعد اپسیٹ یہ ہوتی ہیں کہ میرا ہسبینڈ اتنا انسینسٹیو ہے. حالانکہ کاؤنسلر کی نظر سے دیکھا جائے تو اس کو بات پوری سمجھ آ چکی ہوتی ہے کہ ہسبینڈ ایڈمٹ بھی کر چکا ہے. اچھا پھر وہ اس بات پہ بھی اپسیٹ ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے ایک لائن میں ایڈمٹ کر لیا میں تو 5 راتوں سے سوئی نہیں ہوں، مجھے تو انہوں نے سال سے اس مشکل میں ڈالا ہوا ہے، اور یہ کیا بات ہوئی بلا. So you will be filled with total frustration, your head shaking constantly in disbelief. بہت زیادہ آپ کو فرسٹریشن ہونی شروع ہو جائے گی کہ یہ تو مسائل میرے حل نہیں ہو رہے. مطلب مرد کیا سوچتا ہے، کئی دفعہ اگر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے اور وہ جو لیبر پینز ہیں، اتنی سخت لیبر پینز وہ لے لیتی ہے، اور پھر وہی بات ہے چند سالوں میں ایک اور بچہ پیدا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے ان لیبر پینز کے باوجود. اور میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اگر ایک انگلی ذرا سی دروازے میں آ جائے تو مجھے کتنے ہفتوں اور مہینوں تک یہ سناتی رہتی ہے کہ میری انگلی آ گئی تھی دروازے میں. مرد کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اتنی بڑی پین سہنے والی چھوٹی چھوٹی دردوں پہ، چھوٹے چھوٹے دکھوں پہ کیوں اتنی بے چین ہو جاتی ہے. وہ یہ ڈفرنس نہیں سمجھ پاتے. سو مین اینڈ ویمن، مین کریٹیسائز ویمن بیکاز دے آر ایموشنل، sensitive and intuitive rather than one dimensionally logical. مرد جو ہے وہ بس ایک ڈائمینشن میں سوچتا ہے، لاجک سے سوچتا ہے. عورت جو ہوتی ہے وہ اس کے ایموشنل ایلیمنٹس بہت زیادہ ہے. اللہ gave men qualities such as logic and physical strength.
It's not a matter of hierarchy. यानी कि इमोशनल होना, सेंसिटिव होना और इंट्यूटिव होना कोई बुरी बात नहीं है. अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए खवातीन के अंदर ये जज्बात रखे हैं. There is nothing wrong with differences between men and women unless you decide it's wrong. Both make the commitment to see your different views of a situation and your different ways of expressing thoughts as complementary attributes. अगर हमें ये समझ आ जाए कि differences हैं और हम अपने आप को कमिट करें कि वो जो different views आ रहे हैं, different thoughts आ रही हैं, different ways of handling the situation आ रही है, उससे पूरे relationship को फायदा हो रहा है और बच्चों को घर के माहौल में एक बड़ा बैलेंस आ रहा है. मुझे हमेशा ये लगता था ना कि अल्लाह ने मर्द और औरत को उनकी जॉब्स जो असाइंड है उसके हिसाब से बनाया ना. तो जब मैंने वो पढ़ा था मैन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस ना, तो मुझे एहसास हुआ देखिए हम तो ये बिलीव करते हैं ना कि अल्लाह ने हमें जो जॉब्स असाइन की बेहतरीन वही जॉब है, वो तो ये नहीं बिलीव करते. लेकिन उसकी भी मैं जब सारी बुक पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि बेसिकली बात यही है, अल्लाह ने हमें उस हिसाब से ही बनाया है. और मुझे एक बात इतनी अच्छी लगी थी कि किसी ने कहा था कि ये औरतों की अपनी लो सेल्फ एस्टीम है कि हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं कि हमें ये लगता है कि अगर मैं घर पे बैठ के घर का संभाल रही हूँ तो मैं नौकर हूँ. और मुझे कोई कहता है तो मैं हंस के कहती हूँ कि नहीं मैं तो नौकर नहीं हूँ, आप नौकरी करती. मैं कहती हूँ मैं तो नौकर नहीं, मैं तो नौकरी नहीं करती, मेरा खावन नौकर है. देखिए मेरा जिस दिन तबीयत खराब है मैं बैठ जाती हूँ, काम नहीं करती, मैं अपने हिसाब से अपना स्केड्यूल बनाती हूँ. तो नौकर तो वो हुआ ना, मैं तो नौकर नहीं हूँ. लेकिन हमने खुद अपनी लो सेल्फ एस्टीम की वजह से अपने आप को इस पॉइंट पे पहुंचाया कि हम अपने काम को भी बुरा समझते हैं और अपनी आदत को कमजोरी समझते हैं. बात वही होता है कि जैसे हम चीज को सोच के ना ठीक कर रहे होते हैं अपनी तरफ से, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो वो उस चीज को इतना वो लेते हैं, सोचते हैं. So being different is okay. Men are interested in the solution while women are also interested in the journey to the solution. मुझे ये इस तरह फील हुआ है कि जब मैं अपनी ऐसी फ्रेंड्स के साथ बैठती हूँ जो कि मतलब जरा हिकमत वाली फ्रेंड्स हैं, तो मुझे एहसास होता है कि जब हम उठते हैं किसी कंक्लूजन के बगैर उठते हैं, लेकिन हम फ्रेश उठते हैं. We do not want that conclusion. We don't. So men like to get to the point, women like to nourish details. Exactly. If your differences are not managed, they become destructive. So management does not mean one partner seeing a situation through the eyes of the other partner. ये जो हम बार बार एफर्ट करते हैं आपको क्यों नहीं समझ आती, कहते हैं तुम्हें क्यों नहीं समझ आती, ये जो बैटल चल रही होती है इसमें से निकलना पड़ेगा. It doesn't mean always understanding the other partner. It just means that being different is okay and should not be a source of frustration. उसको समझना है कि it's okay, हम different हैं. When conflict arises, as you know it well, you won't panic. तो जब फिर conflict होगा आपको पता है कि ये differences की वजह से, इन differences की वजह से हो रहा है. तो हम जो ये कोशिश कर रहे होते हैं उस वक्त कि मेरा स्पाउस बिल्कुल मेरी तरह सोचना शुरू कर दे, मेरी तरह बिहेव करना शुरू कर दे, वहां पे हमें पैनिक नहीं करना, हमें समझ आ जाना चाहिए इस डिफरेंस की वजह से उनका एक बिहेवियर डिफरेंट आ रहा है. और अगर हम ये समझ जाएं तो फिर हम उस चीज को इतना पर्सनल भी ना लें. बिल्कुल हम हर चीज पर्सनली ले लेते हैं. जी. अच्छा, नेक्स्ट टास्क है एडमिरेशन मैनेजमेंट. ऑड टॉपिक टू यू. हम समझते हैं कि इसकी क्या जरूरत है इसमें, यानी अब तो हमारी शादी के इतने साल गुजर गए हैं, बच्चे जवान हो गए हैं, अब ये एक कोई अट्रैक्शन इसका क्या, इसकी क्या वैल्यू है. You forgot to work at rediscovering, finding and focusing on the qualities in your spouse which you can and should admire. यानी ये हम भूल चुके होते हैं कि अपने स्पाउस में कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जिनको रीडिस्कवर करना है और उनको एडमायर भी करना है. ठीक है, कपल्स हु डील ओनली विद देयर प्रॉब्लम्स हैव अ प्रॉब्लम रिलेशनशिप. जब हम सारा दिन सिर्फ ये बात कर रहे हैं आज पानी और आज किचन और आज ग्रोसरी और आज बच्चे और आज ये मसला और आज इसकी मैनेजमेंट, तो वो बस हमारा भी रिलेशनशिप यही रह जाता है. इफ यू ड्वेल ऑन व्हाट इज रॉन्ग, इट्स इजी टू लूज साइट ऑफ व्हाट इज राइट. So if you dwell on the flaws and fallacies, it's easy to forget the admiration. ठीक है, तो जब आपने वही बात है गलत चीजों पे फोकस कर लिया, गलत वो फ्लॉज के ऊपर फोकस कर लिया, तो फिर आपके रिलेशनशिप में वही चीजें रहती हैं. Your expectation for your relationship and your spouse will not be very high. ठीक, तो अब करना क्या है? Go beyond accepting your spouse. Remind yourself of all your spouse's admirable qualities, and you remind that negative side of your spouse doesn't cancel out everything else. हम समझते हैं कि जब हम अपने स्पाउस की तारीफ करेंगे तो जो उनकी वो एक खराबी है या एक उनका प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो कैंसिल आउट हो जाता है, उसको मुझे इग्नोर करना है. नहीं, हम किसी मसले के दरमियान भी या उसके साथ भी ये याद रख सकते हैं कि उनके अंदर ये पॉजिटिव्स भी. नहीं, हम ये भी साथ सोचते हैं कि ऑलरेडी इतनी खुशफहमी है, इसको हम तारीफें करते रहेंगे और सब पे चढ़ जाएगा.
Actively work to create value in the way in which your spouse is different. ठीक है, तो अब ये करने की जरूरत है. फिर make a conscious commitment to develop and nurture your admiration of your spouse. Consciously commit करना है कि उनकी किसी बात पे तारीफ कर देनी है. वो छोटी छोटी बातें होती हैं. और आप देखें, ये नोट करें कि जब आप उनकी तारीफ करते हैं तो शुरू में कई ऐसा जुमला आ सकता है कि शुक्र है तुम मानी हो, क्योंकि हमने इतना वो पॉइजन किया होता है रिलेशनशिप को कि उनके लिए भी एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है. लेकिन अगर हम उसको दिल से ना लगाएं और लगातार करते रहें तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. So focus on the admirable qualities so you can build on them. By becoming your spouse's greatest fan, you will routinely choose to focus on those things about him or her that are unique and inspiring. तो थोड़ा सा ये एलिमेंट डालने की जरूरत है. You don't need to understand or agree with your spouse's style. कई रिलेशनशिप्स में इसी तरह से होता है कि लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहते हैं और उसकी वजह से उनके जो मसले में नजर भी आ रहे होते हैं तो वो देखें उनको उस लेवल के वो महसूस नहीं हो रहे होते.